نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باغات سے بلند ہو بچوں کے ساتھ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مکرم سامعین حضرات، ہم یہاں پر چودھری عبدالحمید صاحب کی زوجہ محترمہ کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ چودھری محمد سعید صاحب اور ان کے بھائی بہنوں سے ہم سب اظہار تعزیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے اور تمام اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ محترم مکرم سامعین حضرات، جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اس وقت آدمی تنہا ہو جاتا ہے۔ بے شمار اس دنیا میں رشتے بڑے عزیز و اقارب ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پیارے رشتے بھی ہوتے ہیں، لیکن والدین سے بڑھ کر کوئی رشتہ بھی عزیز نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ جب اس دنیا فانی سے رخصت ہوئیں تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اب دھیان سے آنا، اب خیال سے آنا، اس لیے کہ جب مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے تم آتے تھے تو والدہ دعائیں کیا کرتی تھی، بے شک ان کے ہاتھ اٹھا کرتے تھے اور تمہارے لیے خیر و عافیت کی دعائیں کیا کرتی تھیں۔ اب تمہارے پیچھے دعائیں مانگنے والا کوئی نہیں رہا، بے شک تو لہٰذا والد اور والدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی احادیث مبارکہ کے تحت ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ اپنے والدین کی خدمت کیا کرو، اپنے والدین کا کہا مانا کرو، اپنے والدین کے پاس بیٹھا کرو۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں وقت کا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، کھانے پینے کا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، اور ایک والدین کے ساتھ جو آپ بیٹھ کر ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قیامت والے دن اس وقت کا حساب نہیں لیں گے۔ تو اتنا بڑا درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احباب کو والدین عطا کر رکھے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم مکرم سامعین حضرات، اگر والدین اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں تو ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے جو اچھی اولاد ہے وہ صدقہ جاریہ کرتی رہتی ہے۔ صدقہ جاریہ کے حوالے سے سب سے اچھا جو صدقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی، اور نیک اور صالح اولاد جو صدقہ جاریہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ وہ والدین بھی بڑی خوش قسمتی والے ہیں اور وہ بچے بھی بڑے خوش قسمت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ محترم مکرم سامعین حضرات، اولاد جو ہے یہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اس حوالے سے ہوتی ہے کہ اولاد جو ہے وہ نماز پڑھنے والی ہو
औलाद जो है ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करने वाली हो, बड़ों का छोटों का अदब एहतराम करने वाली हो, और इंसानियत उनके दिल में हो, और इंसानियत की हमदर्दी उनके दिल में हो, और जितने भी औलाद नेक होगी अल्लाह तबारक व तआला कब्र में उस औलाद के वालिदैन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देते हैं। अगर बंदा नमाज अदा करता है तो अपने वालिदैन के लिए दुआएं तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जब नमाज अदा करता है, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बंदा ऐसा हुआ कि जिसने अपनी हामिला बीवी छोड़ी और उसने अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को ये तलकीन की कि जब मैं मर जाऊंगा तो उस वक़्त मेरे यहाँ अगर बेटा पैदा हुआ तो उसको दीन इस्लाम और राह हिदायत पर चलने के तलकीन करना। फरमाते हैं कि जब वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया तो उसके बाद उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस कब्रिस्तान से गुज़रते हैं, उस बंदे को अज़ाब हो रहा होता है, अज़ाब हो रहा होता है। हत्ता कि जब ईसा अलैहिस्सलाम वापस आए, उसी कब्र के पास से जब गुजरने लगे तो देखा कि उसकी कब्र को अल्लाह तबारक व तआला ने बागो बहार बना रखा है। वो बड़े आराम के साथ बैठा हुआ। अल्लाह के नबी बड़े मुताज्जब हुए। आपने सवाल किया, इलाहुल आलमीन, थोड़ी देर पहले गुजरा था, इसको अजाब हो रहा था, तो अब आया हूँ तो इसको अल्लाह तबारक व तआला तूने तो बख्श दिया है, इसकी कब्र को तो तूने नूर नाला नूर कर दिया। इलाहुल आलमीन वजह क्या है? तो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ये जवाब दिया, ऐ ईसा, जब ये मरा था हामिला बीवी छोड़ी थी, तो आज इसका बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के काबिल हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ने के काबिल हो गया है। तो मेरा ये रहमत गवारा नहीं करती कि ज़मीन के ऊपर उसकी औलाद मुझे रहमान और रहीम के नाम से पुकारे और उन वालिदैन को मैं ज़मीन के अंदर अजाब दूँ। तो लिहाजा अपने वालिदैन जो हैं इनसे भी हिसाब लिया जाएगा कि अपनी औलाद को तुमने सीधे रास्ते पर कितना चलाया था। आजकल के दौर में हम दुनियादारी में इतने आगे चले गए हैं कि अपने मज़हब के हवाले से, अपने दीन के हवाले से अपने बच्चों को हमने तालीम देना छोड़ दी है। अल्लाह ताला हम सब को दीन इस्लाम के रास्ते पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए।